بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زندگی بولتی ہے پوڈ کاسٹ میں آپ کا ہوسٹ اشرف علی بلوچ۔ آج میں جو ہے ٹرانسجینڈر جو ہمارے دوست ہوتے ہیں ان کی زندگی کی بڑی کہانیاں ہوتی ہیں، تو آج بھی ایک ایسی ہمارے ساتھ کہانی موجود ہے جس کا نام ہے مہنور فقیر، جو خیرپور میں ماشاء اللہ مہنور بلوچ ماشاء اللہ جو ہے بہت ہی ایکٹیو بھی ہیں اپنے مسائل کے لیے، لیکن ان کی جو کہانیاں، جو ان کے درد ہوتے ہیں زندگی کے، وہ بہت ہی کم لوگ جو ہیں وہ اسکرین پہ لاتے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ ہم مہنور بلوچ کے پاس چلتے ہیں اور ان کی زندگی کا جو المیہ ہے وہ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم کیسے السلام ہیں مہنور؟ جی ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ الحمدللہ، طبیعت اللہ سے کا ٹھیک کرم، ہے، بالکل میں ٹھیک۔ آپ ٹھاک، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ سب سے پہلے تو مہنور جو ہے ہم زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کی زندگی بچپنا، جو ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، آپ کے بالکل زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کی جرنی کہاں سے سٹارٹ ہوئی اور یہاں تک آپ کا سفر کیسے ہوا۔ اچھا، ابھی تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو بچہ لپسٹک لگاتا ہے اور جو ہوں اندر کا جو اس کا روح ہوتا ہے ہوں وہ ایک لیڈیز ہوتا ہے، لڑکیوں کی حرکتیں شروع کرنا لگا ہوتا ہے، تو لوگ اس میں کہتے ہیں نہیں یہ حرکتیں صحیح نہیں ہیں، لیکن اندر کا جو ہے اس کا ضمیر وہ اس میں اٹکا ہوا ہے۔ ٹھیک وہ لپسٹک لگائے گا چھوٹا بچہ، اب اس کو کیا پتا ہے، وہ انہوں نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں ہے۔ صحیح، جیسے آپ نے ڈرامہ دیکھا تھا خدا میرا بھی ہے، خدا میرا صحیح ہے، بالکل۔ تو وہ لپسٹک لگانا شروع کرے گا اور دوپٹہ پہننا شروع کرے گا آہستہ آہستہ۔ جب وہ بڑھ جائے گا، بڑا ہو جائے گا، تو پھر اس کو منع کریں گے تمہاری چال ایسے کیوں ہے، اور تم یہ ٹروال کیوں ڈال رہے ہو گلے میں، اور ناخن تم نے کیوں چھوڑے ہوئے ہیں، اس کی تو آہستہ آہستہ یہ حرکتیں شروع ہونا ہوگی، صحیح ہے۔ تو یہ میڈیسن کچھ لے کے دیں گے، کچھ ڈاکٹر کو، کچھ اس کو ماریں گے، یہ پلیز ضلالت مت کرو، یہ مارنا کوٹنا ضلالت مت کرو۔ جیسے ہمارے ساتھ گزری ہے، یہ ایک کہانی ہے۔ تو جب بڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ ہوتے ہیں تو وہ خواجہ سراؤں میں آ جاتا ہے۔ جب خواجہ سرام میں آ جاتا ہے تو پھر وہ رات کو فنکشن، دن کو کبھی فنکشن نہیں ہوا، کبھی مانگنا، تو یہی زندگی گزر جاتی ہے، کبھی دکھ کبھی سکھ۔ ماں باپ بھی اپنا نہیں بناتے ہیں، کتنے سال کتنے عرصے گزر جاتے ہیں، تو یہ بھی نہیں پوچھتے ہیں تم کہاں ہو کہاں نہیں ہو۔ اب دنیا بھی ہمیں ٹھکرائے، ماں باپ گھر والے بھی ہمیں ٹھکرائے، ہمارا قصور کیا ہے؟ اچھا مانور، زبردست، بالکل جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، بالکل یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے۔ اور یہ ایک میں آپ سے اور مزید سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ لوگ اس معاشرے میں آ جاتے ہیں تو معاشرے کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، معاشرے کے بڑے لوگ ہوتے ہیں، بڑے چیلنجز ہوتے ہیں۔ جب فنکشن میں جاؤ تو کچھ ایسے نام سے بلاتے ہیں جو ہمیں اپنے آپ سے نفرت ہو جاتی ہے، اوہو، اور اوکے ہم آ جاتے ہیں، بس فنکشن کر کے وہی میک اپ اتار کے اپنے آپ سے شیشے سے میں بات کرتے ہیں۔ فقیر سے ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے فقیر تیار ہو کر پروگرامز میں جاتے ہیں، لیکن آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے ساتھ بیٹھ کے وہ ریئلائز کر رہا ہوں کہ وہ ایک الگ المیہ ہوتا ہے اور یہ جو فقیر میرے سامنے بیٹھا ہوا یہ ایک الگ ہے۔ مطلب کہ ریئل لائف چینج ہے اور وہ دیکھنے پہ جو دکھتا ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو معاشرے میں آپ کو کیا کیا چیلنجز درکار ہیں اور کیا کیا مسئلے ہیں، اور آپ جو ہے حکومت سے یا ہماری یوتھ سے آپ کیا جو ہے مطلب کہ کوئی ایکسپیکٹ ہمارے کرتے ہیں؟ لیے کارڈ کی سہولت نہیں ہے، یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، پڑھی کتنی، لے پوچھو اس سے کتنے انٹر پڑھی ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کارڈ کے لیے اتنا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ بتاؤ جب میک اپ اتار کے اپنے آپ سے بات کرتے ہیں آگے کیا رہا؟ ٹھیک، ہاں جی ہیلو السلام علیکم، میں بات کر رہی ہوں علی شاہ۔ میں نے انٹر کیا ہوا ہے، جیسے کہ میں فیملی میں رہتی تھی، سب لوگ مجھے گاؤں والے، میری فیملی والے، میرے بھائی بھی مجھے ٹوکتے تھے، وہ لڑکی ہے ایسے چلتی ہے ایسے چلتی ہے۔ اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ اپنا جو ایسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو سمجھو، اس کو کھلی اجازت دو، کھلی اجازت دو، کوئی جیسے گھومے باہر پھرے۔ نہ جا سکے، کوئی بھاگ نہ سکے، جیسے میں ابھی آئی ہوں، تو اس لیے ایسا جو آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو آپ کھلی اجازت دیں، اس کی خواہشیں پوری کریں، اس کو ٹوکے نہ، اس وہ کو روکے نہ۔ ایک اندر کا ہوتا ہے۔ اندر کا ایک روح آج کل آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ لڑکیوں بھی آج کل جو انہوں کو بھی پھر مارے،
انہوں کو بھی ذلیل کرو. ذلیل. جو لڑکیاں لڑکوں والی حرکتیں کرتی ہیں, لڑکوں والے کپڑے پہنتی ہیں, آج کل ٹک ٹاک ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, تو دیکھتے ہیں ہم بالکل لڑکیوں کو لڑکے والے کپڑے پہنے ہوتے ہیں, ٹوپی پہنی ہوتی ہے, بائک چلا لیتی ہیں, پتہ ہی نہیں لگے گا یہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. اچھا اب آپ کے کیا کیا مسائل ہیں وہ ہمیں بتائیں تو ہمیں ایک یہ کارڈ کا مسئلہ ہے, ہمیں جاب کا مسئلہ ہے, ہمیں کوئی فنڈنگ نہیں کرتا ہے, کوئی اندھیری رات ہو, کوئی برسات ہو, کوئی اندھیری رات ہو, کوئی برسات ہو, کوئی ہمیں یاد نہیں کرتا ہے, کوئی مس نہیں کرتا ہے. وہ لوگ ہم پہ ہنستے ہیں جنہوں کے شادیوں میں ہم جاتے ہیں, وہ 300-400 لوگ انہوں کی شادی میں بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں کو خوش کرنے کے لیے ناچ گا کے آتے ہیں, وہ لوگ ہم پہ طنز کرتے ہیں. اور لوگ نہیں کرتے ہیں, وہی لوگ. صحیح. کوئی ایسی کہانی فقیر سائیں جو بالکل مطلب کہ اس دن کے بعد آپ نے سوچا کہ یہ کیا ہو گیا ہے میرے ساتھ, کوئی ایسا مومنٹ, کوئی ایسا انسیڈنٹ, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا دردناک واقعہ, کوئی ایسا انسیڈنٹ, کوئی ایسا میری بات مومنٹ. سنو, یہ کافی نہیں ہے کہ ہم تیاروں کے فنکشن میں جاتے ہیں اور 400-500 بندوں کو خوش کر کے محفل میں ناچ آ کے, اور پھر جب گھر سے فون آ جاتی ہے تم یہ ہو تم وہ ہو, پھر شیشے میں اپنے آپ کو دیکھ کے میک اپ اتار کے رونے لگتے ہیں. اور جہاں گئے ہیں فنکشن کرنے ادھر بھی ہماری طنز ہوئی ہے. علاوہ آپ کو بتائیں گے تو آپ شاید رو نہ پڑو. بالکل. جی ناظرین, تو آج ہم یہاں پہ موجود ہیں, آپ بلیو کریں گے میں ایسے کہانی لوگوں کے ساتھ ملتا ہوں, بہت زیادہ بات کرتا ہوں, لیکن آج مجھ سے ورڈ نہیں نکل رہے کہ میں کیا سوال پوچھوں اور آپ سے کیا بات کروں. تو آپ لوگ جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, یوتھ ہیں, یا جس طبقے سے آپ وابستہ ہیں, پلیز میں خدا را آپ کو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی بھی زندگی ہے. اپنا کیوں نہیں بنا رہے ہیں ہمیں؟ آپ ان کو کیوں اپنا نہیں سمجھتے؟ یہ بھی ہمارے ہی ہیں. ہم بھی ماں کی اولاد ہیں, ہم بھی کسی ماں کی اولاد ہیں, ہم بھی کسی کے بچے ہیں. کو ہم آسمان سے نہیں گرے ہوئے, نہ زمین سے آئے. کیونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں انہیں ہنستے مسکراتے سب کو خوش رکھتے ہیں, لیکن ان کے وہ کہتے ہیں کہ چہروں کے پیچھے بہت درد چھپے ہوتے ہیں. مسکراہٹ ہنسی تو آپ کو یہ ہنساتے ہیں, خوش کرتے ہیں, لیکن ان کے دل کے جو درد ہیں وہ اگر آپ سنیں گے اور ان کے پاس آیا کریں, ان کے ساتھ باتیں کیا کریں, یہ بھی ترستے ہیں کہ معاشرے کے لوگ ہمیں اپنا سمجھیں. خدا را ان کے ساتھ وہ رویہ, وہ معاشرہ, وہ لوگ, ان کا حق ہے. اور میں پاکستان کی گورنمنٹ سے بھی یہ التجا کرتا ہوں کہ جو رائٹس ان کے ہیں وہ انہیں دیے جائیں, جو ان کے حقوق ہیں وہ انہیں دیے جائیں, تاکہ یہ بھی. ابھی ایک واقعہ ہوا تھا ادھر لکمان فاٹک پہ, ہماری ڈیٹ خواجہ سرا کی ہوئی تھی, اس کا نام نیلم تھا. اس کے بھائی بھی آئے, وہ بھی نہیں لے کے جا رہے تھے, اور ادھر جو مولوی تھے وہ بھی جگہ نہیں دے رہے تھے, لیکن بھائی لے کے گئے ہیں. دوسرے دن پہ وہ پتہ نہیں کیسے اس کو بتاؤ, یہ عمر کوٹ کی ہے. اچھا اگر این آئی سی کارڈ نہیں بنا ہوتا, کہیں توڑ لگ جاتی ہے, کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, تو پھر پتہ نہیں کیسے اس کو بتاؤ, یہ عمر کوٹ کی ہے. اچھا اگر این آئی سی کارڈ نہیں بنا ہوتا, کہیں توڑ لگ جاتی ہے, کچھ ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, تو پھر کیسے پہچان کریں. بالکل. جو باپ ہوتا ہے تو چلو 3 بیٹے ہوتے ہیں, 3 بیٹوں کو لے کے بھاگ جاتا ہے, ہم کس کو لے کے چلیں, ہم کس کو دکھائیں, ہمارے پیچھے کون ہے. جی تو میں آپ سب ناظرین سے یہی گزارش کروں گا کہ کوئی ایسا پروٹوکول, کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو ان کو اپنا سمجھیں. میں سندھ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں, پاکستان کی ہماری جو گورنمنٹ ہے ان سے بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے ٹرانسجینڈر ہیں, جو خواجہ سیرا ہیں, ان کی بھی زندگی ہے, ان کی بھی لائف ہے, خدا را ان کے لیے کوئی جو ہے اقتدام آپ کریں اور ان کا سہارا بنے, اور ان کے لیے کوئی فنڈز مقرر کریں
یا ان کو آپ اپنا سمجھیں، کیونکہ دیکھیں ان کی کہانیوں سے جیسے کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کے بھائی بھی انہیں اپنا نہیں سمجھتے ہیں، ان کے گھر والے بھی انہیں اپنا نہیں سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کون ہو اور ہم آپ کو نہیں لیں گے۔ یہ ان کی کوئی غلطی تو نہیں ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے نا۔ تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے فقیر صاحب طریقے سے ہمارا نام اٹھائیں اور ہمیں قبول کر لے کہ یہ اللہ کی ایک بنی چیز ہے۔ جو آج کل یہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، جو آج کل یہ بچے لگا رہے ہیں کہ لپسٹک لگا رہے ہیں، ماں کا دوپٹہ پہن رہے ہیں، انہوں کے ساتھ یہ ظلم مت کرو، زنجیروں میں نہیں باندھو انہوں کو، یہ ایک اللہ کی طرف سے۔ جب انہوں کے ساتھ ایسا کر رہے تو لڑکیوں کے ساتھ ایسا کرو جو لڑکوں والی حرکتیں کر رہی ہیں۔ تھینک یو سو مچ فقیر سائیں، آپ نے ہمیں بہت ہی قیمتی ٹائم دیا۔ انشاءاللہ یہ جو آپ کی آواز ہے ہم ان اداروں تک، بس ان لوگوں ہمارا تک حق، پہنچائیں گے۔ ہمارے حق کے لیے آپ ضرور ضرور، تھینک یو فقیر سائیں کہ آپ صحیح نے ہمارا جو انائسی بنے، ہم، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، اور انائسی بنے ہماری پہچان، ہم، سب سے پہلے پہچان ہوتی ہے۔ اور ان کا بھی اتنا ہی جو کارڈ کا ایشو ہے بہت بڑا، یہ بھی ان کا ریزالو ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کہانی میں آپ کے ساتھ ملیں گے، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اس مسئلے کو آپ ضرور غور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔